نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انہیں راہ دینا، ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال دو تمہیں اس کا پورا ملے گا اور نقصان نہیں دیے جاؤ گے تم۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ نقیلہ اور ان کی دادی حضرت اسماء کے پاس کچھ حاجت لے کر آئیں، مگر یہ دونوں مشرکہ تھیں۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اجازت کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، کیونکہ تم بے دین ہو۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکہ ماں اور مشرکہ دادی پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بعض انصار کی یہود بنی نذیر اور بنی قریظہ سے رشتہ داری تھی۔ انصار انہیں اپنی خیرات نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جب تک مسلمان نہیں ہو جاؤ گے ہماری خیرات کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تیسری یہ کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کی یہود سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہودیوں کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار ہونے لگا، اور انہوں نے اس سے ہاتھ روکنا چاہا تاکہ یہودی اسلام کی طرف کو مائل ہوں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے مسلمان پہلے عام فقراء مدینہ پر صدقہ کیا کرتے تھے، خواہ وہ منکر ہوں یا مؤمن ہوں۔ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے مشرکین کو خیرات دینے سے ممانعت کر دی تاکہ وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غرض کہ یہ آیت کفار اہل قرابت کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے اتری کہ جو اہل قرابت منکرین اسلام ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو صدقہ اور خیرات دیا جائے۔ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، ممکن ہے کہ سارے واقعات پیش آئے ہوں، تب یہ آیت کریمہ اتری ہو جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہدایت دینا نہ دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم تو صدقہ و خیرات کرو، تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہدایت دینا تو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر اگر خطاب عام مسلمانوں سے ہے تو اسلام پھیلانے کے لیے صدقات روکنے کی تدبیر کیوں اختیار کرتے ہو تم کو کفار پر ہدایت دینا واجب نہیں ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ رب العزت کا عمل ہے، اس کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ اور اگر آقا علیہ السلام سے خطاب ہے تو مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ دین کے لیے منکرین اسلام سے خیرات روکنے کا طریقہ اختیار نہ فرمائیں،
آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، آپ کا فرض صرف احکام پہنچا دینا ہے۔ اس سے زیادہ مشقت آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہدایت تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے قبضے میں ہے، جسے چاہے دے۔ جس کے نصیب میں ہدایت ہے وہ بہرحال مسلمان ہو جائے گا، خواہ اسے صدقہ ملے یا نہ ملے۔ اور جو ازلی شقی ہے، ازلی بدبخت ہے، کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ اس کو کتنا ہی صدقہ دیں یا بالکل صدقہ روک دیں، آپ اس کو کتنی ہی ہدایت دیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ وہ ازلی اور بدبخت ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، نہ کہ فقراء کے لیے۔ تمہیں ان کے کفر اور ایمان سے کیا بحث؟ تم تو صرف رضا الہی کے لیے صدقہ دیتے ہو۔ تمہاری منشا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تمہارا مدعا تو بہرحال حاصل ہے، لینے والا خواہ کوئی بھی ہو، کافر ہو یا مومن ہو، تم تو یقین رکھو کہ جو کچھ صدق دل سے خیرات کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، کہ دنیا میں تمہارے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں بے شمار اجر و ثواب تمہیں حاصل ہوگا، اور تم پر کسی قسم کا ظلم بھی نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا کہ تمہارا ثواب کم کر دیا جائے کہ تم نے کسی ایسے شخص کو صدقہ کیوں دیا کہ جو اسلام کا منکر تھا۔ تمہیں تو پورا ثواب دیا جائے گا۔ ثواب کا دار و مدار تو اخلاص پر ہے، خلوص نیتی پر ہے۔ اگر تمہاری نیت کے اندر خلوص ہے اور تمہاری منشا یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تمہیں اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، نہ کہ فقیر کے مومن اور فقیر کے کافر ہونے پر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ رشتہ دار کہ جو کفر پر ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ کفر سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن رشتے سے مراد نسبی رشتہ ہے، یعنی کفر کی وجہ سے وہ نسبی رشتہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ رہا رشتہ زوجیت، وہ کفر سے ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر زوجین میں سے یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا مسلمان زوجین میں سے شوہر کافر ہو جائے تو نکاح جاتا رہے گا۔ ہاں، کافر اور مومن میں میراث نہیں ہے کہ کافر مومن ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، کہ اگر کوئی اولاد یہ چاہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ کفر پر تھے، اب ہم ان کی میراث بھی حاصل کر لیں تو میراث میں حقدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مومن باپ اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد کفر پر ہو تو وہ بھی وراثت سے محروم رہے گی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں حسن سلوک، صدقہ و خیرات کفر اور ایمان دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس صدقہ و خیرات سے اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔